اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات میں سے حضور آقا نامدار سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت، عظمت، شان سب سے بلند و بالا عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عزت اور عظمت اور جو شانوں کے تذکرے فرمائے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ جہاں بھی کہیں دشمنوں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتراض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان دشمنوں کو جواب خود اللہ نے دیا ہے۔ تو اس سے اللہ رب العزت اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں تعلق اور یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے کہ دشمن حضور پر اعتراض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے ان کو، ان کی طرف سے اللہ رب العزت خود جواب دیتا ہے۔ قرآن پاک کے کئی مقامات اس پر دلالت کرتے ہیں، اس پر شاہد ہیں، اور کئی واقعات قرآن پاک میں ایسے موجود ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ زمانہ رسالت کے آغاز میں مصلحت اور حکمت کے تحت اتفاق ایسا پیش آیا کہ چند دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کفار مکہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے از راہ تان یہ کہنا شروع کر دیا کہ ودع رب محمد محمدا، کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے اور ان کی طرف سے نظر پھیر لی ہے۔ کفار کی اس بدگوئی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو صدمہ پہنچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اداس رہنے لگے۔ تو رحمت یزدانی سے اپنے محبوب کی یہ اداسی دیکھی نہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے فوراً یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، چڑھتے سورج کی قسم، رات کی قسم جب وہ پوری طرح چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بلا شبہ آپ کا رب آپ کو عن قریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ان آیتوں میں خاص طور پر جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ محبوب خاموش ہیں، دشمن کے طعن کا جواب رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ یہ گانگا تو پاسداری کا یہ حقیقت افروز تعلق اس بات کا ضامن ہے، یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ صرف ایک نامہ بر کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب ہونے کی حیثیت سے ہے۔
بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں چڑھتے دن سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، رخ زیبا ہے، اور شب تاریک سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو عنبری کی طرف، آپ کے بالوں کی طرف، آپ کی زلفوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو اگر یہی معنی ہو، یہی مفہوم ہو، تو پھر آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ بنے گا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے رخ روشن پر زلفیں بکھیر کر تو دیکھیے کہ کیا ایسا پیکر جمیل بھی کراہت اور انقطاع کے قابل ہو سکتا ہے، بھلا یہ چہرہ بھی چھوڑنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ کہتے ہیں کہ دنیا کفر کے مشہور گستاخ ولید بن مغیرہ، اس نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا تو مجنون ہے، معاذ اللہ۔ ولید بن مغیرہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، دیوانہ کہا۔ بس اتنا کہنا تھا، کار الہی کا بادل کڑکا، بجلی چمکی، غیظ و جلال میں ڈوبی ہوئی آیات ولید بن مغیرہ کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے قلم کی اور اس کے لکھے ہوئے کی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے بے پایاں اجر و ثواب ہے، بہت اجر و ثواب ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے وہ اجر ہے، وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بڑی شان کے مالک ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، بس عن قریب آپ بھی ملاحظہ فرما لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اب گستاخ کی مذمت میں ذرا قرآن پاک کے یہ الفاظ گنیے، اندازہ لگائیے کہ محبوب کے دشمن کے ساتھ قرآن کی گفتار، قرآن کا تیور کتنا غضبناک ہو گیا۔ اور وہ آیتیں دیکھیے، اس نے کیا کیا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ صرف دیوانہ ہی کہا، تو اللہ رب العزت سے صرف اتنا بھی برداشت نہ ہوا کہ کوئی میرے محبوب کو دیوانہ کہے، مجنون کہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو پھر اس ولید بن مغیرہ کے جو مذمت قرآن میں فرمائی، ایسی مذمت کسی اور کی نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی ایسے شخص کی بات مت سنیے جو بڑی قسمیں کھانے والا ہو، ہمازٍ مشاء بنمیم، بڑا تانا باز ہو اور بڑا متفنی، بھلائی سے روکنے والا ہو، حد سے گزرا ہوا ہو اور انتہائی بدخو ہو، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اور اس پر ترا یہ کہ ولد الحرام، وہ ولد الحرام ہے۔ مزید برآں یہ کہ وہ مال و اولاد والا ہے، جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ اگلوں کے قصے ہیں، ان قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔
اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیوانہ کہا، اللہ رب العزت نے اس کے 10 عیب کھول کر بیان فرما دیے۔ حالانکہ اللہ رب العزت وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے۔ لیکن اگر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ذرا سی زبان کھولے، تھوڑی سی زبان درازی کرے، پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کے ان پردہ پوشی کو نہیں دیکھتا، اپنے محبوب کی عزت کو دیکھتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، وہ ایک ذرہ ہے، ذرے سے بھی کم تر ہے، بدتر ہے وہ، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زبان درازی کرنے والے کے پردے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اور ولید بن مغیرہ کے 10 عیب، 10 خرابیاں، 10 عیوب اللہ رب العزت نے فوراً لوگوں کے سامنے بیان کر کے رکھ دیے کہ جو میرے محبوب کو دیوانہ کہتا ہے وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ بد کردار ہے، وہ چغل خور ہے، وہ گناہ گار ہے، اور پھر جو اس کی اصل تھی اس سے بھی پردہ ہٹا دیا اور فرمایا وہ تو اپنے باپ کا ہی نہیں ہے۔ علماء کرام نے اسی آیت کے تحت لکھا کہ ہمیشہ گستاخی اور بے ادبی انبیاء کرام علیہم الرضوان علیہم الصلاۃ والسلام کی وہی کرتا ہے جس کی اصل میں خرابی ہوتی ہے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو عالم غیظ میں تل ملا اٹھا، فوراً اپنی ماں کے پاس جا پہنچا اور پوچھا کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق 10 باتیں بیان کی ہیں، 9 برائیوں کو تو میں جانتا ہوں، وہ میرے اندر موجود ہیں، ان سے میں واقف ہوں، لیکن 10ویں بات کہ میری اصل میں خرابی ہے، میں اپنے اصل باپ کا نہیں ہوں، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ویسے 1000 دشمنی کے باوجود، مخالفت کے باوجود، عداوت اور نفرت کے باوجود مجھے اس بات کا یقین اور اعتراف ہے کہ مسلمانوں کے نبی کبھی غلط بات نہیں کہتے، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں۔ 1000 دشمنی کے باوجود میں مانتا ہوں کہ میں ان کا کلمہ نہیں پڑھتا، مجھے ان سے عداوت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے جو بات کرتے ہیں بات سچ کرتے ہیں۔ 9 باتیں جو انہوں نے بتائیں ان کو میں جانتا ہوں، میرے اندر موجود ہیں، وہ خامیاں، وہ خرابیاں میرے اندر ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے باپ کا ہی نہیں ہوں، میں حرامی ہوں، ولد الحرام ہوں، اس بارے میں مجھے نہیں معلوم، تم بتاؤ، سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں کو دھمکی دی، اس کی ماں نے یہ دیکھ کر صاف صاف بتا دیا کہ تیرا باپ نامرد تھا، اس لیے ایک چرواہے کے ساتھ میں نے ناجائز تعلقات قائم کیے جس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ولید بن مغیرہ نے صرف انکا لمجنون کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تو دیوانہ ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا میرے محبوب کے بارے میں ایسا تو کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، آ پھر تجھے بتاؤں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں زبان درازی کرنے والے کا انجام، اس کی ذلت، اس کی رسوائی آخرت میں جو ہونی ہے وہ ہونی ہے، اس دنیا میں بھی بتا دوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے دشمن کو، اپنے محبوب کے مخالف کو دنیا کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا اور فرمایا کہ جو میرے محبوب کا ادب نہیں کرے گا، لحاظ نہیں کرے گا، ہماری بارگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ جو ہمارے محبوب کا ادب نہیں کرتا ہم اس کا احترام کیسے کریں؟ حالات غیظ میں
جب انسان اپنے کسی دشمن کے عیوب کا پردہ چاک کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ نفسانی ہجان گرد عمل ہے، لیکن یا کیا کہیے گا، یہ کلام تو اس پاک مقدس اللہ رب العزت کا ہے جس کی ذات شوائب نفسانی سے بالکل منزہ اور پاک ہے، اس لیے لامحالہ ماننا پڑے گا کہ وہ ستار العیوب جو بڑے سے بڑے سیاہ کار بندے کی بھی پردہ پوشی فرماتا ہے، اس نے پیغمبر کے ایک گستاخ کو سارے جہان میں رسوا کر کے اور زہر کر دیا کہ جس معصوم محترم نبی کے گستاخ کے لیے اس کے یہاں کسی معافی کی عفو درگزر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ تعلق بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخ کو، اپنے بے ادب کو، اپنے دشمن کو کوئی اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وکالت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دفاع اللہ رب العزت کرتا ہے۔ کسی نے بھی اعتراض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر ہونے والے اعتراض کا جواب خود نہیں دیا، آپ پر اعتراض کا جواب اللہ رب العزت نے خود عطا فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ سماعت فرمائیے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو کفار مکہ نے طعنہ دیا کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہو گئے، منقطع نسل ہو گئے، اب آپ کی آگے اولاد ہی نہیں ہے چلنے والی، آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، کوئی نہیں ہے جو آپ کے اس مشن کو آگے چلائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کی وفات کا صدمہ تو پہلے ہی آپ کو تھا، اور کفار کے اس طعن و تشنیع سے غم کی چوٹ مزید ابھری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، تو اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے فوراً یہ آیتیں نازل فرمائیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو ہر خوبی عطا فرمائی، ہم نے آپ کو ہر بھلائی عطا فرمائی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن وہی ابتر ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو منقطع النسل کہتا ہے، جو آپ کو ابتر کہتا ہے، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ منقطع النسل نہیں ہیں، جو یہ بکتا ہے وہی ابتر ہے، وہی منقطع النسل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ کوثر کے کئی معنی مراد لیے گئے ہیں۔ اس کا ایک معنی حوض کوثر بھی ہے، جو جنت میں ایک نہر ہے، اور یہ نہر جنت کے تمام نہروں، تمام قصور و محلہ سے گزرتی ہے، اور اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ اس تفسیر پر آیت کا مفاد یہ ہوگا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے فرزند کی وفات پر اداس اور غمزدہ کیوں ہیں؟ ہم نے آپ کو وہ گھر عطا فرما دیا جہاں اب ان کا ٹھکانہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا فرما دیا جہاں اب آپ کا لخت جگر، آپ کے بیٹے وہاں رہ رہے ہیں، لہذا آپ غم کیوں کرتے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ آپ غم نہ کریں۔ کیوں؟
یہ جہان بھی آپ کا، وہ جہان بھی آپ کا، یہ گھر بھی آپ کا، وہ گھر بھی آپ کا۔ آپ کے صاحبزادے پہلے آپ کے اس گھر میں تھے، اب اس گھر میں چلے گئے، وہ جنت ہی آپ کی، وہ جنت ہی ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ بس صرف گھر کی تبدیلی ہوئی نا، صرف گھر کی تبدیلی پر آپ اداس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ کل تک وہ اس گھر میں تھے، آج وہ اگلے گھر میں چلے گئے۔ دوسرا نقطہ، کوثر کے دوسرے معنی خیر کثیر، یعنی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور امت کے تمام افراد بھی شامل ہیں۔ تو اس تفسیر پر آیت کا مفاد یہ ہوگا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ایک لخت جگر پر، اس کی وفات پر اتنا صدمہ اٹھاتے ہیں، آپ صدمہ نہ اٹھائیں، آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ ہم نے آپ کی روحانی اولاد ہمیشہ کے لیے تا قیامت اس کا سلسلہ جاری کر دیا۔ آپ کی حقیقی اولاد نہیں ہے نا، آپ کی روحانی اولاد تو قیامت تک کے لیے ہے، لہذا آپ دشمنوں کے طعن و تشنیع پر پریشان نہ ہوں، اداس نہ ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے صرف آپ کو ابتر ہی کہا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی طرف سے جواب خود عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہے، اپنے دشمن کو خود جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب عطا فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ سماعت فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے، دوران سفر کسی صحابی کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اپنے عقیدے کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوا، اور غیب کی خبر رکھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گم شدہ اونٹ کا پتہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ گم ہو گیا، آپ کوئی خبر دیں، اطلاع دیں وہ کہاں ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ تھا، ایمان تھا، یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی کہتے ہی اسی کو جو غیب کی خبریں دے، نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اونٹ فلاں وادی کے فلاں مقام میں موجود ہے۔ وہ صحابی الٹے پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا اور اپنا اونٹ لے آیا۔ ادھر لشکر میں کچھ منافقین بھی تھے۔ جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گم شدہ اونٹ کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ فلاں وادی فلاں مقام میں ہے، تو عذرائے طنز، عذرائے مذاق، استہزاء، انہوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ وما یدری محمد بالغیب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں کیا جانیں۔ یعنی معاذ اللہ انہوں نے یہ بالکل فرضی خبر دی ہے، غیب کا تو ان کو علم ہی نہیں ہے، اور ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں دن رات، ہماری ان کو خبر نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں دن رات، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے دل کے حال نہیں جانتے تھے۔ دور وادی میں خبر دے دی انہوں نے اونٹ کے بارے میں، فلاں جگہ ہے۔ تو یہ بات چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ فلاں فلاں آدمی نے ایسے ایسے بات کہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، پوچھا، دریافت کیا کیا ایسے ایسے بات تمہاری طرف سے پہنچی ہے، کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے تو نہیں کی، بس بچوں نے کہہ دی ہوگی، نوجوان لڑکوں نے کہہ دی ہوگی کوئی بات۔
عذرہ مذاق، تاکہ یہ سفر ذرا گزر جائے، دل لگی کے لیے ہم باتیں کرتے آ رہے تھے، کسی نے کہہ دی ہوگی۔ تو ویسے تو حقیقت میں ہم آپ کی غیب دانی کے منکر نہیں ہیں، یعنی منافقین فوراً مکر گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا بھی وہی عقیدہ جو عام مسلمانوں کا ہے۔ ابھی وہ اپنی صفائی پیش کر ہی رہے تھے، حضرت جبریل امین قرآن کریم کی یہ آیتیں لے کر اترے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے؟ باتیں نہ بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کافر و مرتد ہو گئے۔ اب دیکھیے ذرا قرآن پاک کے الفاظ کا تیور دیکھیے، انداز خطاب دیکھیے۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم نے تو عذرہ مذاق یہ بات کہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کی آیتیں مذاق کرنے کے لیے بس یہی رہ گئے ہیں؟ صرف انہی سے تم نے مذاق کرنا ہے؟ لا تعتذروا، اب تمہاری کوئی معذرت، کوئی عذر، کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم ایمان سے نکل گئے۔ انہوں نے مذاق کس کا کیا تھا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ نے فرمایا قل باللہ ہے، کیا اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو تم؟ اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ حالانکہ انہوں نے تو مذاق کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رسول سے مذاق کرنا یہ اللہ سے مذاق کرنا ہے، رسول سے استہزاء یہ اللہ سے استہزاء ہے، رسول کی گستاخی یہ اللہ کی گستاخی ہے، رسول کی بے ادبی، رسول کی توہین یہ اللہ کی بے ادبی اور اللہ کی توہین ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تم نے میرے رسول سے مذاق نہیں کیا، تم نے ان سے مذاق کر کے تم نے اللہ سے مذاق کیا ہے اور اللہ کی آیتوں سے مذاق کیا ہے تم نے۔ اب اس کے بعد فرما کہ لا تعتذروا، وہ لاکھ معذرتیں کرتے رہے، لاکھ معافیاں مانگتے رہے، اللہ نے فرمایا کہ لا تعتذروا، اب تمہاری کوئی معذرت نہیں، کوئی عذر قبول نہیں، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے اعتراض تو کیا تھا حضور علیہ السلام کی ذات پر، انہوں نے استہزاء تو کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، مذاق اڑایا تھا حضور علیہ السلام کا، انہوں نے اعتراض کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے ان سے مذاق نہیں کیا، تم نے اللہ سے مذاق کیا ہے، تم نے ان کا استہزاء نہیں اڑایا، تم نے اللہ کا استہزاء اڑایا ہے، تو لہٰذا تمہاری کوئی معذرت قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے گناہ معاف فرما دے۔ یہ آیت مبارکہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے، کافر کو بھی معاف کر سکتا ہے، قاتل کو بھی معاف کر سکتا ہے، چور ڈاکو ہر بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھوڑی سی بے ادبی کرے، تھوڑی سی توہین کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا سا مذاق ہی کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، اپنے دشمنوں کو لاکھ معاف کر دے، لیکن قرآن کھول کر دیکھیے، قرآن اٹھا کر دیکھیے اور تاریخ پڑھ کر دیکھیے، سیرت پڑھ کر دیکھیے، بڑے بڑے دشمن گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی گزرے، اور جو قتل کے منصوبے جو بنا رکھے تھے وہ بھی گزرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دن رات منصوبے بنانے والے وہ دشمن بھی گزرے۔ دشمن دو طرح کے گزرے ہیں، ایک وہ جو آپ کے جانی دشمن بھی تھے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے درپے بھی تھے، لیکن زبان سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بے ادبی کا لفظ نہیں بولا، گستاخی نہیں کی، زبان سے گستاخی نہیں کی، ہاتھ سے تکلیفیں ضرور پہنچائیں، ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے منصوبے ضرور بنائے، لیکن زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ جنہوں نے زبان سے تکلیفیں پہنچائی ہیں نا، ان کو کبھی ایمان نصیب نہیں ہوا۔ کافروں کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو قتل کے منصوبوں کے درپے تھے لیکن زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی، اللہ نے ان کو بھی ہدایت دے دی ہے، ان کو بھی کلمہ نصیب ہو گیا، وہ بھی راہ راست پر آ گئے۔ لیکن جنہوں نے زبان سے تکلیف پہنچائی، جنہوں نے شان اقدس میں گستاخی کی، زبان درازی کی اور اعتراض کیے، بدخوئی کی، اللہ رب العزت نے ان کو پھر ہدایت نہیں دی، وہ کفر ہی پر مرے، وہ بے ایمان ہو کر ہی مرے، وہ کبھی ہدایت پر نہیں آئے، ان کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اپنے دشمنوں کے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں فرما دیتا ہے، لا تعتذروا، جب تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر لی، بے ادبی کر لی، اب تمہارے لیے کوئی معذرت نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، اب تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی بارگاہ میں عام آدمی جیسا نہیں ہے۔